بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے نا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ مکہ مکرمہ میں سرکار کے ساتھ تھا تو سرکار کے ساتھ میں ایک رستے پر نکلا تو رستے میں جو پہاڑ بھی آتا، جو درخت بھی آتا، جو ذرہ بھی آتا، میرے آقا کے سامنے آ کے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ لوگ تو پھر سرکار کی امت میں سے ہیں، خدا را اپنے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ سامنے زی وقار میرے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے غیور سنی مسلمانہ علماء کرام سنخنان شیری لسان حفاظہ کرام اور منتظمین محفل، خصوصاً بالخصوص میرے نہایت ہی محترم جناب راجہ بابر حسین صاحبہ جن کے توسل سے اور نقیب محفل خصوصاً بالخصوص فیصل محمود نقشبندی صاحبہ جن کی زیر بصارت میں ناچیز آج اس رنگ و نور کی محفل میں حاضر ہوں، دعا فرمائے سمیع بصیر مولا، عزیز حلیم مولا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مولا۔ پہاڑوں پر رزق دینے والا میرا مولا، سمندروں میں رزق دینے والا میرا مولا، صحراؤں میں رزق دینے والا میرا مولا، آپ کے علاقے میں رزق دینے والا میرا مولا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر مولا، منتظمین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ سمجھ زیوکار یقین جانیے، اپنے مقدروں پہ ناز کریں جو سرکار کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ مختصر حاضری خیر الکلام ما کلا ودلہ۔ کل میرا پروگرام تھا محفل نعت ڈڈیال آزاد کشمیر میں، تو میں رستے میں جا رہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی سیاسی شخصیت آ رہی تھی، تو اس کی آمد پر انہوں نے اتنی جھنڈیاں لگائیں، اتنا چراغاں کیا اور اتنا وہ ان کا نظام تھا سارا اس کی آمد کی خوشی منانے کے لیے، اور میں بڑا دنگ رہ گیا۔ پھر محفل بڑی واپس آئے اور میں کافی پریشان بھی تھا، لیکن آج جب میں آپ کے علاقے میں داخل ہوا آپ کی ارینجمنٹس دیکھ کر مجھے پتہ لگ گیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی رہتے ہیں فقط سرکار کے غلام رہتے ہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ یقین جانیے کہ سرکار کی محبت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقین جانی خوبصورت طریقے سے اور یقین جانی سامنے وقار ہے، اگر ابو لہب کافر ہو کر سرکار کے میلاد پر خوشی منائے، لونڈی کو آزاد کرے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو اگر مسلمان سرکار کو اپنا نبی جانتے ہوئے خوشی منائے تو اللہ اس پہ کتنا کرم کرتا ہوگا۔ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھی سامنے زی وقار، اور جہاں تک ذکر سرکار کی بات ہے، میں ناچیز اس قابل نہیں ہوں کہ سرکار کی شان بیان کر سکوں۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل جیسے آ کے کہتے ہیں لیکن تو چیز دیگری، میں ناچیز سرکار کی شان میں کیا بیان کروں گا، کیونکہ قطرے کو سمندر، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میں اس لجپال آقا کا ذکر کر لگا ہوا، اور اگر کوئی بھائی میرا پریشان بیٹھا ہوئے نا کہ سرکار دور سے نہیں سنتے یا کوئی ایسی بات ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگ جاگے بیٹھے ہیں اور کچھ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا کہے نا سبحان اللہ۔ نہیں، جتنا بڑا اجتماع ہے، نہ تو مجھے ہاتھ نظر آئے ہیں نہ مجھے آواز محسوس ہوئی ہے، جن کا عقیدہ ہے ہمیں سرکار کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سینے کا زور لگا کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ آپ کے ذوق و سلامت کے سامنے زی وقار، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا۔ آپ لوگ سرکار کے آئے بیٹھے ہیں، صرف ایک حدیث اس کے بعد ساتھ ہی میں نہ شروع کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص گھبرایا بیٹھا ہے تو یہ حدیث سنے گا تو انشاءاللہ مچل اٹھے گا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ، جو لوگ آپ سے دور دراز کے مقامات پر رہتے ہیں ان لوگوں کا، توجہ چاہوں گا، ان لوگوں کا اور جو امتی آپ کے بعد پیدا ہوں گے ان کا درود و سلام آپ کیسے سنا کریں گے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ اہل محبت کا درود و سلام میں خود سماعت کرتا ہوں اور ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر میرے آقا کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے اس مقام پر محمد عربی کی نظر کرم لگی ہوتی ہے۔ اس ذوق کے ساتھ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا گانا پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ اس طرح نساء میں ذکر اس طرح دو سلام نہ پڑھیں بلکہ اس طرح دو سلام پڑھیں جس طرح حضرت حسان بن ثابت بارگاہ مصطفی میں چہرہ بددعا کے سامنے آنکھوں کو پرنم کر کے عشق مصطفی میں گم ہو کے پڑھتے تھے اس طرح دو سلام پڑھیں جو مدینے سے خیرات ملے کیونکہ میرا عقیدہ ہے جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ جانے کا سامان ہوتا ہے تڑپتا رہتا ہے جو دن رات محمود ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے انشاءاللہ سمی ذکر میں آپ کا ذوق پورا کر کے جاؤں گا لیکن اگر آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہو تو ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ جنو سبحان اللہ میں پیش کرتا چلوں کہ گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے گفتار گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے اظہار محمد بھی تو اظہار خدا اظہار محمد بھی تو اظہار خدا ہے اور اللہ کو تکنا وہ تو سرکار کو دیکھو اللہ کو تکنا وہ تو سرکار کو دیکھو کیونکہ دیدار محمد بھی تو دیدار خدا ہے دیدار محمد بھی تو دیدار خدا ہے اچھا ابھی بھی کچھ لوگ پڑھنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں تو خدا را شرم نہ کیجئے دور کی بات میں قریب لے کر آ رہا ہوں اور وہ کیا ہے کہ مومنو شوق درود و سلام اچھا ہے بعد مولا کے محمد ہی کا نام اچھا ہے یار جنہوں سرکار دی رحمت مار پڑے ہتھاں بلند کر کے کہے چھوڑو سبحان اللہ کہ بعد مولا کے محمد ہی کا نام اچھا ہے ہوئی بات شب معراج تو خالق نے کہا قوم وہی اچھی ہے جس کا امام اچھا ہے اور قوم وہی اچھی ہے جس کا امام اچھا ہے دیکھ کر بولی حضرت بلال حبشی کو حوریں کہ شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے لڑکے کی
عمر کو دیکھتا ہوں اور اس کے شوق کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آج کل جوانوں کو جس طرف لگے ہوئے ہیں اللہ اس کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمایا. ایک شعر پیش کر رہا ہوں سامنے سی وقار ہے. اچھا غلاموں کی بات آئی. کون کون سرکار کے غلام ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں مجھے پتہ لگے. نہیں سامنے سی وقار جس طرح غلام ہے اس طرح اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے. ہاتھوں میں خام نہیں ہونے چاہیے, سیدھے ہاتھ بلند کیے. اب ذرا سینے کا زور لگا کے کہو نا سبحان اللہ. کون ہے غلام ہے؟ آئیے خوشخبری بیان کرتا چلوں. کون ہے غلام ہے؟ کون ہے غلام ہے؟ کون ہے غلام ہے کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے گئے. یہ دنیا ایک نادان کے کاموں کے لیے گئے, اور یہ دنیا ایک نادان کے کاموں کے لیے گئے. گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم میں, جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے. جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے گئے, کیونکہ ہاں جن نسبت غوے حق سچ دی. ایک نئی رباعیہ طلعت جاوید صدیقی صاحب عذرا کرم اندر تشریف لے آئیں. حضرت علامہ مولانا طلعت جاوید صدیقی صاحب. آپ اگر جاگے بیٹھے ہیں تو کہہ دینا سبحان اللہ کہ جے نسبت ہووے جے جے نسبت ہووے حق سچ دی. میں آپ کی توجہ چاہوں گا سمجھے گا, بڑی قیمتی باتیں آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں اور آج انشاءاللہ آپ کو نئی چیزیں سناؤں گا. اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. میں پیش کرتا چلوں کہ جے نسبت ہووے جے نسبت ہووے حق سچ دی, پھر اے ناز اٹھانے سوکھے نے. لفظوں کو سمجھنا ہے آپ نے, یہ نسبت ہی ہے. یہ سرکار کی نسبت ہی ہے کہ ناتھانوں کے لوگ نخرے اٹھاتے ہیں. یہ نسبت ہووے حق سچے دی, پھر اے ناز اٹھانے سوکھے نے. او جے نسبت توجہ جے نسبت حیدری مل جاوے, شہباز اڑانے سوکھے نے. جے نسبت حیدری مل جاوے, پھر شہباز اڑانے سوکھے نے. اور جے رنگ کلندری چڑھ جاوے, پھر دل بھی نچاونے سوکھے نے. سرکار دے اگے اے رب کولوں اے گناہگار چھڑوڑے سوکھے نے. سرکار دے اگے اے رب کولوں. ایک پنجابی کی ربائی پڑھ کے میں کلام کا سٹارٹ کرتا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ در ملیا جدوں دا سونے دا. اچھا اس ربائی سے پہلے علماء بیٹھے ہیں تو میں ایک حدیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ بہت ضروری ہے. اور یہ حدیث آپ سنیں گے نا تو مچل اٹھیں گے سامنے ذکر. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ جھڑیاں کیوں لگاتے ہو, سرکار کی محفلیں کیوں سجاتے ہو. ان کی وجہ کیا ہے, اس کے جواب میں حدیث بھی پیش کروں گا اور شعر بھی پیش کروں گا. اور جو کہتے ہیں نا صرف ہر سال حج اور عمرہ کے لیے مکے جاتے ہیں, مدینے نہیں نہ جاتے, اب ان کی توجہ بھی چاہوں گا. منتظمین نے محفل سجائی, حدیث سن لیجیے سامنے ذی وقار. بیکی شریف کی حدیث ہے, مشرکین نے سرکار پر صلح حدیبیہ کا موقع ہے, مشرکین نے سرکار پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میرے آقا مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اب توجہ چاہوں گا, مشرکین نے سرکار پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میرے آقا مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے سرکار نے سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. یار کدی نہ گلاں تے بھی کہہ چھڑیا کرو سبحان اللہ. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں, ضروری سمجھ سی وقارہ. سیدنا عثمان غنی گئے, مذاکرات کیے, اور وہ بھی طویل عرصے سے تڑپ رہے تھے کعبے کی زیارت کے لیے. اب جو کہتے ہیں نا صرف نمازیں پڑھو, اب ان کی توجہ چاہوں سمجھ سی وقارہ. سیدنا عثمان غنی طویل عرصے سے تڑپ رہے تھے کعبے کی زیارت کے لیے. سیدنا عثمان غنی نے جب مذاکرات کیے تو مذاکرات کے بعد مشرکین نے صرف اتنی اجازت دے دی کہ اے عثمان تم آگے ہو تو صرف تمہیں اجازت ہے, آؤ کعبے کی زیارت بھی کر لو اور کعبے کا طواف بھی کر لو. لیکن سیدنا عثمان غنی کے جملے آپ نے دل کی
تختی پہ نوٹ کرنے ہیں. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا او ظالموں مجھے قسم ہے اس رب جلیل کی میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کر لیتے. اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ چادر پہنی ہوئی تھی, آپ نے آنکھوں پر پھیر لی, کعبے کی طرف نظر بھی نہیں پڑنے دی اور واپس آگے سرکار کی بارگاہ میں آ. اب حدیث ذہن میں رکھیے, اس پہ ربائی لکھی گئے, میں پیش کرتا چلوں کہ در ملیا جدوں دا سونے دا در ملیا جدوں دا سونے دا پھر کوئی ہور دوارا ملنا نہیں. او جند مکدی 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 مک جانی. او جند مکدی مکدی مک جانی پر اساں یار دا بوغا چھڑنا نہیں. او جند مکدی مکدی مک جانی پر اساں یار دا بوغا چھڑنا نہیں. اور سر رکھنا ندیم یو دے قدماں وچ, سر رکھنا ندیم یو دے قدماں وچ, کسے غیر دے در تے رکھنا نہیں. سو رب دی باج محمد دے او اساں کعبے نوں وی تکنا نہیں. اساں کعبے نوں وی تکنا نہیں. تو سرکار کی آمد کے حوالے سے ایک نیا کلام, اپنا لکھا کلام ہے, آپ لوگ ہمیشہ مل کے پڑھنا ہے. کیا کہنا ہے کہ میرے آقا کی آمد پہ دیکھو. اچھا کس کس کو سرکار کے آنے کی خوشی ہے, ذرا ہاتھوں کو بلند کریں مجھے پتہ لگے. نہیں سمجھ کر آج امتی ہونے کا آپ لوگوں نے ثبوت دینا ہے. جس کو سرکار کے آنے کی خوشی ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. آئیے سمجھیے کر میں کلام پیش کرتا چلوں کہ میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو, دو جہاں کو سجایا گیا ہے. تو بزم کونین کو بھی سجا کر, توجہ, بزم کونین کو بھی سجا کر ہر نبی کو بلایا گیا ہے. بزم کونین کو بھی سجا کر ہر نبی کو بلایا گیا ہے. میرے آقا کی آمد پہ دیکھو. سرکار کی آمد کے والے سے ایک شاعر بولتا, کیا فرماتا ہے, کیا کہتا ہے کہ جس مہینے میں تشریف لائے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. آپ کی سبحان اللہ کی بھی کیا بات ہے. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کی داد ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ذوق پورا کر کے جاؤں گا. اگر سننا چاہتے تو ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ. میں پیش کرتا چلو کہ جس مہینے میں تشریف لائے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے, پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا, تجھے پڑھائے بھی کیا, تجھے سکھائے بھی کیا,
تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے، یا نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے، اور یا نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک ہر بندے کی توجہ چاہوں گا۔ یا نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، اذکار ذکر کی جمع ہے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے۔ 1400 سالوں سے یہ ہے جشن نبی، صبح محشر سے آگے تیری زندگی، یا نبی تیرے جینے کی کیا بات، یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے، اور جو ابھی تک نہیں بولے وہ اب بولیں گے، یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ اگر بیٹھے ہوتے بڑے تھن بلند کر کے کہے چھوڑو سبحان اللہ، یا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدرا تلک بھی گیا، پوری توجہ، میری سوچ سدرا تلک بھی گئی، میرا ادراک سدرا تلک بھی گیا، اور میں نے عرش سے سنی یہ بھی صدا، کیا میں خدا عرش پر رہ رہا ہوں، مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات، مدینے کی کیا بات ہے۔ میرے آقا کی آمد پہ دیکھو، دو جہاں کو سجایا گیا ہے، میرے آقا کی آمد پہ دیکھو، دو جہاں کو سجایا گیا ہے، بزم کونین کو بھی سجا کر ہر نبی کو بلایا گیا ہے، میرے آقا۔ اور کیسے سجایا گیا ہے، کیسے سجایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کا ذوق دیکھ کر مجھے خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، جنہاں نو گولڑا شریف نال پیار ہے، ذرا ہتھاں نو بلند کر کے کہہ چھوڑو نا سبحان اللہ۔ آہا میرے خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بول اٹھے، آہا میرے بھائی نے اس محفل کا اہتمام کیا تو میرے آقا پیر میرے ساتھ، میرے آقا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بول اٹھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اس طرح نہیں، جس کا عقیدہ ہماری محفلوں میں سرکار آتے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ سڑو سبحان اللہ۔ میں پیش کرتا چلو کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کے دیوانوں کو سوجی ہے یہی ہوش کی بات، شمع محفل میں جلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کے دیوانوں کو سوجی ہے یہی ہوش کی بات، شمع محفل میں جلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ کشارہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ کشارہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہمیں آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، میرے آقا کی آمد پہ دیکھو، دو جہاں کو سجایا گیا۔ پڑھ لیجئے میرے آقا کی آمد پہ دیکھو، آگے بزم کونین کو بھی سجا کر ہر نبی کو بلایا گیا۔ اچھا منتظمین نے محفل کا اہتمام کیا، میرے بھائی نے راجہ ابرار نے راجہ بابر نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ لوگ آگے پوچھیں گے یہ کیوں جھنڈیاں لگا رہے ہو، اہتمام کیوں کر رہے ہو، تو جواب ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے کہ کر رہا
کر رہا ہوں میں جشن چراغاں، مل گیا مجھ کو بخشش کا سامان، مل گیا مجھ کو بخشش کا سامان۔ کیوں؟ کیونکہ آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، توجہ، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا۔ اور کیسے ملا ہے؟ آؤ محمد علی زوری قصوری کو پوچھتے ہیں یار، آپ کی فرمان دیں اسلامی زیوکار اس کلام میں آپ یقین جانی طبیعت کافی ناساز ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے فی الحال منع کیا کہ قاری صاحب کم از کم اس شعر کو آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ میری یاد ہی جان جاتی ہے، لیکن اس کلام میں جتنا زور لگا میں تو چاہتا ہی ہوں کہ سرکار کا نعت پڑھتے پڑھتے اگر قضا آتی ہے تو جم جم آئے گا، اور اس کلام میں شعر میں اسلامی زیوکار پڑھنے میں جتنا زور لگا میں لگاؤں گا، لیکن آخر میں آپ لوگوں نے ایسی سبحان اللہ کہنی ہے کہ موڑا ماڑی والوں جب میں اس علاقے سے نکل کے جاؤں نا تو میں یاد رکھوں کہ موڑا ماڑی والوں نے ایسی سبحان اللہ کہی کہ یہ علاقہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہاں، اور میرا عقیدہ میرا وجدان کہتا ہے، فیصل بھائی میرا وجدان کہتا ہے جب یہ شعر ختم ہوگا نا محفل میں کچھ ایسے دیوانے ہوں گے جو تڑپ کر کھڑے ہو کر کہیں گے سبحان اللہ۔ کیسے سامنے زیوکار ہے؟ آؤ محمد علی زوری کل پوچھتے ہیں آپ کی فرماندے نے کہ فلک تاریاں نال سجایا نہ ہوندا، فلک تاریاں نال سجایا نہ ہوندا، کسے چیز دا وی یاروں ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ چن تارے شب و روز دے نئے ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، کسے نو نہ ملدی کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، شروع سے لے کے آخر تک ہر بندے کی توجہ چاہوں گا، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، کنے جاننا سی او مکہ مدینہ، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، کنے جاننا سی او مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے نہ اے خوش بیانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ اے نعت خانی، نہ عرش فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا بھی یاروں ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، ہاں جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ یہ کلام سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے نظر کہے سبحان اللہ۔ اور ٹھنڈ کیوں نہ پڑے راجہ صاحب، ٹھنڈ کیوں نہ پڑے؟ شیخ المہدی الفاسی فرماتے ہیں کہ سرکار کی عظمت و شان سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے نا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا کا ذکر آئے غلاموں کے سینوں میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اب جن کے سینوں میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ خوشخبری سنتے چلیے، جن کے سینوں میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ سنتے چلیے کہ کشتی نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، ابن یعقوب کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کی رحمت کا نظارہ مل گیا۔ الغرض ہر بیچارے کو چارہ، اور موڑا ماڑی درین والے ہو سنو، ہر بیچارے کو چارہ، ہر بیچارے کو چارہ، ہر بیچارے کو چارہ مل گیا۔ ہم سب گناہگاروں کو کملی والے محمد کا سہارا ملا۔ میلاد ہے مصطفیٰ کا، جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، آج میلاد ہے۔ ایک شیخ سمجھی کرو میری حاضری ختم۔
اللہ اللہ اہل بیت کے حبدار بیٹھے ہیں ذرا کہہ دینا سبحان اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا برائے البرا کہ اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں توجہ اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا حسین کی شان میں میری حاضری ختم ہے کون کون حسین کا ذکر سننا چاہتا ہے نہیں یار جس طرح کا میرا پاک حسین ہے اس طرح کے آپ کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے جس کو حسین سے جتنا پیار ہے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سینے کا زور لگا کے کہو نا سبحان اللہ آخری بات پر میری حاضری ختم ہے اور یہ شعر ایسا ہے آئیے حسین کا ذکر سنانے کے لیے آپ کو مسجد نبوی لے کر چلتا ہوا کون حسین سمجھیے گا اور یہ شعر ایسا ہے اگر آپ لوگوں نے اس شعر کو اپنے دل میں جگہ دے دی نا تو یقین جانیے رات کو نیند میں بھی کہتے پھریں گے سبحان اللہ کیسے سمجھیے گا آئیے پھر کون حسین جس کو حسین سے پیار ہے ذرا کہہ دینا سبحان اللہ کون حسین آخری بات آئیے حسین کا ذکر سنانے کے لیے مسجد نبی کا منظر بیان کرے لگاؤں کون حسین کے سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے تھے کیا کہ پیو گے کوثر ملے گی جنت سرے محشر یہ چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا آفاق کو سینے کی طرف کر دینا رحمت کو خزینے کی طرف کر دینا جب ٹوٹنے پائے سجنوں میری نبض حیات وہ میرا منہ مدینے کی طرف کر دینا ماشاءاللہ اذان گرامی دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے سونے کا ذکر ہے نا قبلہ حضرت صاحب دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے بوڑھے بھی پلٹ کے دورے جوانی میں آ گئے یہ ذکر ہی ایسا ہے نا جی یہ ذکر ہی ایسا ہے ایک ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر چونکہ آپ مجھے تو سنتے رہتے ہیں اس علاقے میں قبلہ حضرت صاحب کی نظر کرتا ہوں میلاد کے حوالے سے اس کے بعد حضرت صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے کہہ دو یار سبحان اللہ کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے اور جشن میلاد منا کے بتاتے ہیں زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اور کیوں نہ ہو یہ عقیدہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ اور کسی نے میری رہنمائی کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے یہ عقیدہ فقط اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا بلکہ صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے
اور صدیق اکبر نے بتایا میرے غلاموں اور میرے یاروں، جب میرا آخری وقت آ جائے، جب میری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے، میرے جسد خاکی کو روضہ رسول کے سامنے رکھنا، پہلے سلام عرض کرنا، پھر عرض کرنا یا رسول اللہ یار غار آیا ہے۔ اور لوگوں میرا وجدان کہتا ہے وہ رازدار نبوت ہے، وہ رازدار نبوت ہے، عاشقوں کا امام ہے، وہ جانتا ہے کہ میری جگہ روضہ رسول کے اندر ہے۔ اور پھر صدیق اکبر یہ اہتمام کیوں؟ فرمایا دنیا کو بتا دوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے اور نعرہ رسالت پہ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت۔ اور نعرہ رسالت پہ کیا ملتا ہے؟ جدو اوکھے ویلے کو چھڑ جاندہ ہے یارو اپنے جسم دا سایا، اون ویلے مدنی ڈولے کو صد مار کے میں ازمایا، فل فور صدا آئی کندے وچ جدہ میں کو درد ستایا، تو نہ گھبراویں ناصر شاہ میں آیا آیا آیا۔ نعرہ رسالت،